اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معرفت امام زمانہ کا جو سفر ہم سب نے مل کے شروع کیا تھا، آج ہم اس کے اس مرحلے پہ ہیں کہ معرفت کی لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کا تعین کرتے ہوئے جب اس راستے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اور جو سب سے اہم مرحلہ ہے، اور یہی مرحلہ اپنے اندر بہت سارے راستوں کو سمیٹے ہوئے ہیں جو معرفت کی طرف ہی جاتے ہیں، سارے کے سارے راستے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ امام کی طرف ہم کیسے توجہ کریں اور امام کی توجہ ہم کیسے حاصل کریں اور امام کے ساتھ ہم اپنا تعلق کیسے مضبوط بنائیں، امام کے ساتھ ربط و ارتباط کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ 12 پوائنٹس ہم اس کے ڈسکس کر چکے ہیں ابھی تک کی جتنی بھی نشستیں ہیں، اور آج ہم اس کے 13ویں جو لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ علماء کی طرف سے جو لائحہ عمل دیے گئے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا ہے ہم نے، اور اسی ضمن میں جو 13واں لائحہ عمل ہے، جو 13th پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی نیابت میں حج و عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حج و عمرہ کی انجام دہی کے بعد اس کا ثواب امام زمانہ کو ہدیہ کیا جائے، اور اسی طرح زیارات بھی امام کی نیابت میں کی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ زیارات مقامات مقدسہ کرنے کے بعد ان کا ثواب امام زمانہ کو ہدیہ کیا جائے۔ اسی طرح علامہ امینی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص درود پڑھنے کے بعد وعجل فرجہم کا اضافہ کرے درود میں، تو میں اس کو اپنی کتاب الغدیر لکھنے کا جو ثواب ہے میں اس میں شریک کرتا ہوں۔ یعنی انہوں نے الغدیر جو کتاب، جو ان کی ساری زندگی کا حاصل، انہوں نے اپنی جس کتاب کو قرار دیا علامہ امینی نے، اس کتاب کا جو ثواب ہے، یعنی وہ اتنے شور تھے اپنی اس کتاب کے لکھنے پہ کہ انہیں پتہ ہے، کیونکہ بھی بہت بڑے عالم تھے علامہ امینی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ثواب ملتا ہے اور ملا، یعنی ان کو ہوگا، اور جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کتاب کو لکھنے کا اس قدر ثواب ہے، اور اس میں ان کی معصومین کی طرف سے اس کتاب کو لکھنے میں رہنمائی بھی ہوئی ہے علامہ امینی کی۔ تو جو اس کتاب کو لکھنے کا ثواب ہے اور جو اس کو پڑھنے کا ثواب ہے وہ کس قدر زیادہ ہوگا، اور خاص طور پہ کاتب کے لیے کتنا ثواب ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی درود پاک میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یعنی وعجل فرجہم کا جو اضافہ کرے گا، اس کو میں اس کتاب کے لکھنے کا جو ثواب ہے، یعنی رائٹر کا جو ثواب ہے، کاتب کا جو ثواب ہے، اس کے ثواب میں اس کو شریک کرتا ہوں۔ یعنی وعجل فرجہم بھی امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا ہے درود پاک کے ساتھ۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی پستیوں سے اگر کوئی شخص نکلنا چاہتا ہے، اگلا پوائنٹ، تو آیت اللہ تقی بہجت یہ فرمایا کرتے تھے کہ ظاہری اور باطنی پستیوں سے نکلنے کی کنجی اور مفتاح توفیقات جو ہے وہ نماز شب ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بہت سارے گناہوں کی وجہ سے امام تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی۔ نماز شب کی پابندی ظاہری اور باطنی پستیوں سے نکلنے کا سبب بن جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں امام زمانہ سے ارتباط قائم ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ خود کو ظہور امام کے لیے کیسے تیار کریں، کیسے آمادہ کریں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ظہور امام کی آمادگی کا پہلا راستہ تو یہ ہے کہ توبہ کے ذریعے ان مصیبتوں کو ختم کیا جائے جو اس وقت مومنین کو درپیش ہیں، اور اس میں پہلے کبھی انہیں اس طرح کی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ یہ اس وقت جو روایت بیان کی 600 نقطہ در محضر آیت اللہ بہجت جلد 2 صفحہ نمبر 109 سے نقل کی گئی ہے۔ آیت اللہ تقی بہجت کی اس بات کے جواب میں علماء کہتے ہیں، یعنی اس بات کی وضاحت میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے باعث انسان خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ چاہے تو پرواز کر کے اعلیٰ علیین کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، اور یہی انسان اگر قوس نزولی پر اتر آئے تو اسفل السافلین کی اتاہ گہرائیوں میں بھی جا گرتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ ترک گناہان کے ساتھ کردار کی بلند تعمیری انسان خود کر سکتا ہے، اور یہ کردار کو بلند کرنا، کردار کی بلند تعمیری جو ہے بہت سے دروازوں کو کھول دیتی ہے،
وہ تمام دروازے اور تمام راستے کہاں جاتے ہیں؟ امام تک۔ سبحان اللہ۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری جو کہ حوزہ علمیہ قم کے بانی بھی تھے، یہ فرماتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس تھوڑی دیر بھی وقت گزار لے تو میں یہ جان لیتا ہوں کہ اس میں کتنی علمی صلاحیت موجود ہے اور اس میں کتنی قابلیت موجود ہے، کتنا اس نے درس پڑھا ہوا ہے اور اس کی دینی معلومات کتنی ہیں۔ یعنی اتنی ان کے اندر استعداد و صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ کون ہے آیت اللہ عبد الکریم حائلی؟ کہ جنہوں نے قم کے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، اور وہ سوچئے کہ خود کتنے بڑے عالم باعمل ہوں گے، اور معصومین کے ساتھ اور اپنے وقت کے اور اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کس قدر رابطے میں ہوں گے، کس قدر ارتباط ان کا مضبوط ہوگا، ان کا ایمان اپنے امام پہ کتنا مضبوط ہوگا، کہ اتنی استعداد اور صلاحیت ان کے اندر تھی کہ وہ تھوڑی دیر جو شخص ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا وہ اس کی قابلیت کو، اس کی علمی صلاحیت کو، اس کے دینی علم کی گہرائی کو فوراً جانچ لیتے تھے۔ اور اس بات کے جواب میں تمام علماء کا یہ کہنا ہے کہ بڑے بڑے علماء اور عرفاء بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے کہ ان کی اتنی استعداد اور صلاحیت ہو جائے کہ سامنے والے کو دیکھ کر اس کی علمی قابلیت و صلاحیت کو پہچان لیں۔ اگر آیت اللہ عبد الکریم حائری نے یہ دعویٰ کیا ہے تو یقیناً وہ بہت اونچے مقام پر فائز ہوں گے۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آیت اللہ عبد الکریم حائری کا ارتباط اور توسل اتنا زیادہ اور اتنا مضبوط تھا کہ اس مقام تک پہنچنے میں ان کا توسل امام زمانہ سے بہت زیادہ تھا، اور ان کا سید الشہداء سے توسل ہر نماز سے پہلے ہوا کرتا تھا، اور اصلی خاک شفا کی جو تسبیح تھی وہ دوران نماز اپنے ساتھ اپنے امامے پر رکھا کرتے تھے توسل کے لیے۔ یعنی معصومین سے توسل کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ سید الشہداء سے نماز میں توسل نماز کو انتہائی مضبوطی اس لیے عطا کرتا ہے کہ سید الشہداء نے نماز کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ نمازیں ختم ہو جاتی اگر سید الشہداء کی یہ اتنی بڑی اور اتنی عظیم قربانی نہ ہوتی، اور وہ بھی حالت نماز میں۔ تو نماز میں توسل کیا کرتے تھے آیت اللہ عبد الکریم حائری کس کے ساتھ؟ سید الشہداء کے ساتھ۔ اور کس چیز کے ساتھ؟ اصلی خاک شفا کی تسبیح نماز کے دوران اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے امامے کے اوپر، سید الشہداء سے توسل کے لیے۔ اور اپنے زمانے کے امام سے ارتباط و توسل بہت زیادہ مضبوط ان کا تھا، اور کہتے ہیں کہ ائمہ سے توسل کر کے بارگاہ الہی میں آنا ہمیشہ اکرام کا باعث بنتا ہے، ہمیشہ اللہ کے کرم کا باعث بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اسی طرح اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ 14th پوائنٹ ہے، 14واں لائے عمل، کہ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ سے ارتباط تقوی کے ذریعے مضبوط ہوگا۔ یعنی تقوی جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی امام سے رابطہ اور ارتباط زیادہ ہوگا، امام کی نظر کرم ہم پہ زیادہ ہوگی، ہمارا امام سے تعلق زیادہ ہوگا، کیونکہ امام زمانہ عصمت کبریٰ کے حامل ہیں۔ اور یہ گفتگو پہلے بھی ہو چکی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بغیر تقوی کے ان سے ارتباط کر لیں، جب وہ مقام عصمت پہ فائز ہیں۔ ہم ان جیسا مقام عصمت تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اس راستے کی طرف جا سکتے ہیں جس کو تقوی کہتے ہیں، اور تقوی کے ساتھ یعنی پرہیزگاری کے ساتھ، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر ہم امام کے راہ میں چل سکتے ہیں، امام کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی ایک فارمولا ہے کہ گناہوں سے جس قدر دوری اسی قدر امام زمانہ سے نزدیکی۔ پھر آیت اللہ شیخ وحید خراسانی نے جتنا یہ تقوی کا جو لائے عمل دیا، اسی طرح انہوں نے اپنی اسی گفتگو میں ایک اور لائے عمل دیا تلاوت قرآن کا۔ انہوں نے کہا کہ جس قدر تلاوت قرآن امام زمانہ کو ہدیہ کریں اتنا ہی امام سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے خود کہا کہ بہت زیادہ پڑھنے کو نہیں، 11 مرتبہ ہی اگر سورۃ توحید کو پڑھ کے ہدیہ کیا جائے، یعنی سورہ قل واللہ جس کو کہتے ہیں، سورہ توحید بھی اس کا نام ہے، سورہ اخلاص بھی اس کا نام ہے، اس سورہ کو 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے اگر پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کیا جائے تو ایسے عجیب و غریب اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آتا۔ اور جو لوگ اس فارمولے پہ عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی ان صورتوں کو پڑھ کر، ان آیات کو پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کرتے ہیں، تو وہ یقینی طور پہ امام کی نظر کرم کے حامل بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی امام کی عمومی زیارت جو ہم نماز کے بعد یا مجالس میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم جو ایک کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن، امام شریک قرآن ہیں۔
امام کا قرآن کے ساتھ رشتہ بے حد مضبوط ہے، قرآن امام سے علیحدہ نہیں ہے، امام قرآن سے علیحدہ نہیں ہے، قرآن صامت اور قرآن ناطق دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو جس قدر قرآن پاک پڑھ کر امام کو ہدیہ کیا جائے، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال پیش کی گئی ہے، ایک چھوٹا سا فارمولا دیا گیا ہے جو کہ بہت بڑی منزلت حاصل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو سوچئے کہ جس وقت پورا قرآن پاک پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کیا جائے، یا ایک بڑی سورت پڑھ کے امام کو ہدیہ کیا جائے، یا ہر روز قرآن پاک پڑھ کر ترتیب میں چلتے ہوئے امام زمانہ کو ہدیہ کیا جائے، یا جس طرح علماء ایک اور لائحہ عمل دیتے ہیں کہ کم از کم 50 آیات قرآنی امام کو امام کو پڑھ کر ہدیہ کیا جائے، تو کبھی بھی جو یہ ہدیہ ہے امام کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا۔ اس کا بہت ہی بہترین اثرات آپ کی زندگی پہ نظر آتے ہیں، اور امام کی قربت، امام کی نظر کرم اور امام کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، یہ سب اس کے ثمرے میں شامل ہیں۔ پھر ہے 15واں لائحہ عمل کہ آیت اللہ تقی بہجت کہتے تھے کہ آپ امام کی زیارت کرنے سے زیادہ امام کو راضی کرنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ کوشش۔ اور فرماتے تھے کہ آپ جو ہے کہ کفار و مشرکین نے بھی تو رسول اللہ کو دیکھا تھا، اور شمر نے بھی اپنے وقت کے امام کو دیکھا تھا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ امام کی رضائیت حاصل کی جائے، یہ زیارت سے بھی زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ جیسے حضرت اویس قرنی نے کبھی زیارت رسول خدا نہیں کی، ایک دفعہ تشریف بلائے لیکن مشرف نہیں ہو پائے رسول اکرم کی زیارت سے، لیکن رسول اکرم ان سے راضی تھے۔ اس طرح سے ہمیں بھی ہر کام میں امام کی رضائیت کو ڈھونڈنا ہے، جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی بات کر رہے ہیں، جو بھی عمل ہماری آنکھوں سے، ہاتھ سے، زبان سے، کان سے چل رہا ہے، امام کی رضائیت اس میں ٹاپ پرائیورٹی پہ ہونی چاہیے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے 16 پوائنٹ، کہ جس میں علماء کہتے ہیں کہ آج کل غیبت کا جو دور ہے وہ شکوک و شبہات کو لیے ہوئے ہے۔ خاص طور پہ وہ افراد جو سوشل میڈیا سے دور ہیں، ان کا ایمان اور ان کا اعتقاد زیادہ مضبوط ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ہر وقت سوشل میڈیا سے جڑے تو رہتے ہیں لیکن شکوک و شبہات کا زیادہ شکار ہونے لگ گئے ہیں۔ جو بندہ زیادہ شکوک کا شکار ہوگا، شک کا شکار ہوگا، ایسے میں ان کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی لگام سوشل میڈیا کے ہاتھ میں دے دی ہے، کہ وہاں پر بہت سارے ایسے اسلام دشمن، انسان دشمن عناصر موجود ہیں جو فضیلت ائمہ طاہرین کو مشکوک بنا دیتے ہیں، روایات کو مشکوک بنا دیتے ہیں، زیارات کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ اس طرح کمزور عقیدہ افراد کے ایمان کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے کہ کبھی وہ روایات کو مشکوک سمجھنے لگتے ہیں، کبھی فضیلتوں پہ شک کرنے لگتے ہیں، کبھی فضیلتوں کو شرک یا غلو قرار دینے لگتے ہیں۔ تو عقائد کے شبہات سے نکلنے کا طریقہ پھر کیا ہے؟ علماء کے مطابق صرف اور صرف مستند مراجع کے نظریات سے استفادہ کریں۔ ہر وقت دعائے غریق کی تلاوت، اگر ہر وقت نہیں کر سکتے تو صبح و شام کریں، اور ہر نماز کے بعد بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اور دعائے غریق کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی دعا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اتنی سی دعا ہے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو مضبوط کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو بھی دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ کہتے ہیں کہ اس دعا کو واجب نمازوں کے قنوت میں بھی پڑھیے، کہ فی زمانہ ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ نئے نئے شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں تاکہ کمزور عقیدہ افراد ان کا ہدف بن جائیں۔ ایمان بچا کر کامیابی کے ساتھ دنیا سے جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ جب بھی کوئی بات کسی بحث میں پڑھیں عقائد کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والی ہو، تو اس میں غور و فکر کرنے سے پہلے رک جائیں، خود غور و فکر ابھی نہ شروع کریں، اور ایک نیت کر لیں۔ کیا نیت کریں؟ کہ اس مسئلے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے امام زمانہ کا ہے، یا پھر اس طرح سے کہہ دیں کہ میرا عقیدہ اس مسئلے میں وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔ اس طرح کی نیت کرنے سے آپ کا عقیدہ بالکل مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوں گے، اور آپ پھر اس مسئلے میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ عقائد کی بحث میں پڑھنے سے پہلے یہ جملہ ضرور کہا کریں۔ بہت سے علماء اور مراجعین اس جملے کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے چوتھا جو لائحہ عمل ہے شکوک و شبہات سے نکلنے کا، وہ یہ ہے کہ علماء کے مطابق امام زمانہ پر اپنے اعتماد کو، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور حسن خاتمہ کے لیے اپنے ماضی پر نہیں بلکہ اپنے حال اور اپنے مستقبل پہ نظر رکھیے۔ اور یہ بات ہماری گفتگو میں پہلے بھی گزر چکی، اس سے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ تم پہلے کیا تھے،
اگر تم شاندار ماضی رکھتے ہو تو اس پہ غرور اور اس پہ فخر ریاکاری میں جا سکتا ہے، اس پہ فخر آپ کو مغرور بنا سکتا ہے، اور اللہ کو غرور کبھی بھی پسند نہیں۔ اگر آپ داغدار ماضی رکھتے ہیں تو توبہ کے ذریعے اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو آپ آج ہی بدل سکتے ہیں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھیے کہ آپ کل تک کیا تھے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ آج کیا ہیں اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ کس در کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، آپ کس ہستی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کو آج اس کا تعین کرنا ہے اور آج ہی آپ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اپنے کل کو بھول جائیے، شاندار ہے تب بھی بھول جائیے، داغدار ہے تب بھی بھول جائیے۔ توبہ و انابت و استغفار کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر ہم اچھے ماضی پہ بھی غرور اور فخر کا شکار ہو گئے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہے، کہ غرور کرنا بہت سی نعمتوں کو چھین لینے کا باعث بن جاتا ہے، صلاحیتوں کو ختم کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ چار لائے عمل جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں شکوک و شبہات کی صورت سے نکلنے کے لیے۔ آج تک کی گفتگو اتنی ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔